السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے لائف میں خوش بھی ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ چلیں جی، نئے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت شہر کے سب سے مہنگے ترین ہسپتال کے ایک پرائیویٹ روم میں ایک شخص نے اپنے سامنے لیٹے وجود کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامے اسے کرب سے دیکھ رہا تھا۔ پلیز اٹھ جاؤ، اب ایسا تو نہ کرو، تم تو کسی کو غلطی سے بھی تکلیف دے دیتی تھی تو خود پریشان ہو جاتی تھی، رونے لگتی تھی، اور اب مجھ پر رحم نہیں آتا کیا؟ صرف تم ہی تو ہو اور کوئی نہیں میرا، اٹھ جاؤ اب، بس کرو اور ستانا مجھے۔ اس شخص نے کرب زدہ آواز میں سامنے لیٹے ہوش و حواس سے بیگانے وجود سے کہا۔ کافی دیر وہ اسے دیکھتا رہا، لیکن شاید وہ اس سے کچھ زیادہ ہی خفا تھی، اسی لیے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ وہ کرب سے گہرا سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، لیکن ایک آنسو چھپکے سے آنکھ سے نکلتا اسے ہوش و حواس سے بیگانے لیٹے وجود کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ پیچھے ہوتے اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس وقت اس محل نما گھر کے خوبصورت اور بہت بڑے کمرے میں، جہاں سامنے ہی ایک کنگ سائز بیڈ جس پہ وائٹ چادر بچھی ہوئی تھی اور اس پہ اس وقت وہ 27 سالہ مضبوط شخص سو رہا تھا۔ بیڈ کے دونوں جانب بے حد قیمتی لیمپ پڑے ہوئے تھے۔ بیڈ سے اوپر ایک فیملی کی تصویر لگی ہوئی تھی، جہاں وہ سب ہنسی خوشی دکھائی دے رہے تھے۔ بیڈ کے سامنے ایک بے حد خوبصورت صوفہ پڑا تھا اور بیڈ کے سامنے دیوار پہ ایک بڑی LCD لگی ہوئی تھی۔ دائیں جانب باتھ روم اور ساتھ ہی چینجنگ روم، بائیں جانب ٹیرس کا ڈور جہاں اس وقت وائٹ پردے کیے ہوئے تھے۔ صبح نماز کے وقت اس کی الارم پہ آنکھ کھلی جو اس نے خود لگایا تھا۔ نیند تو اسے ویسے بھی نہیں آتی، نہ بھی لگتا تو نماز کے وقت تو وہ اٹھ ہی جاتا تھا، لیکن پھر بھی الارم ضرور لگتا تھا کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے۔ الارم بند کرتے وہ مضبوط شخص اٹھ کر بیٹھا اور اپنے گہرے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے پیچھے کو کیا تھا جو آگے کو آ رہے تھے۔ وجیہہ چہرہ پر سیاہ بیئرڈ جو اسے مزید خوبصورت بناتی، عنابی لب، سیاہ آنکھیں، اور اس وقت کسی بھی احساس کے بغیر تھیں۔ وہ اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھا اور کچھ دیر بعد فریش ہوتا نماز پڑھنے لگا، اور نماز پڑھ کر کتنی ہی دیر دعا کرتا رہا۔ وجدان کی دعائیں اکثر ہی لمبی ہوتی تھیں۔ کافی دیر دعا مانگ کر جائے نماز رکھ کر کچھ دیر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی، اور پھر وجدان ٹریک سوٹ پہننے ایکسرسائز کے لیے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس وقت یہ محل نما گھر سنسان پڑا تھا۔ اس وقت کیا، ہر وقت ہی سنسان ہوتا تھا۔ اسلام آباد میں پرسکون علاقے جہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، یہ محل 2 کنال پر مشتمل، جہاں گیٹ سے اندر داخل ہو تو دائیں جانب ایک خوبصورت گارڈن جس میں ہر رنگ کے خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے، اور سامنے لاؤنج کا دروازہ، جہاں داخل ہو تو ایک بہت بڑا لاؤنج جو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا، اور وہاں 3 بڑے صوفے پڑے، درمیان میں ٹیبل، دائیں جانب کچن، اور کچن کے باہر ڈائننگ ٹیبل پر پڑا اورنج ڈائننگ ٹیبل، اور لاؤنج سے جاتی سیڑھیاں 6 کمرے نیچے اور 6 ہی کمرے اوپر، اور گارڈن کا حصہ پیچھے کو جاتا تھا۔ وہاں بھی گارڈن، وہاں ایک بڑا سا سوئمنگ پول بنا ہوا تھا جہاں ہر وقت صاف شفاف پانی رہتا، اور وہاں ہی جم بنایا ہوا تھا۔ اور کچھ دیر بعد وجدان ایکسرسائز کرتا فریش ہو کر تیار ہوتا ناشتہ کر رہا تھا جب اس کا سیکرٹری وہاں آیا اور آ کر سلام کیا، جس کا جواب وجدان نے سر ہلاتے دیا۔ قاسم بتاؤ آج کس کس کے ساتھ میٹنگ ہے؟ وجدان نے پوچھا۔ سر آج ایک میٹنگ ہے، وہ بھی شام کے وقت، MR کمپنی تھے، قاسم نے بتایا۔ ٹھیک ہے، ڈرائیور سے کہو ابھی گاڑی نکالے، میں آتا ہوں، پہلے کہیں جانا ہے؟ وجدان نے کہا تو قاسم سر ہلاتا باہر کو بڑھا۔ قاسم جانتا تھا وجدان نے پہلے کہاں جانا ہے، یہ تو اس کا تقریباً ہر روز کا معمول تھا کہ وہ اپنے والدین کی قبروں پہ جاتا تھا، اور کچھ دیر بعد وجدان ناشتہ کرنے جانے کو نکلا تھا اور کچھ دیر بعد وجدان ناشتہ کرتے جانے کا نکلا تھا۔ اس وقت صبح کے 9 بج چکے تھے، لیکن وہ نازک سا وجود جس کا گول چہرہ، پھولے گال جن میں مسکراتے وقت دونوں طرف ڈمپل پڑتے، باریک گلابی ہونٹ، ڈارک براؤن آنکھیں جو اس وقت بند تھی، ڈارک براؤن سلکی کمر تک آتے بال جن کی اس وقت ڈھیلی سی چوٹی بنائی ہوئی تھی، ایک پیاری معصوم سی لڑکی جو اس وقت گہری نیند میں تھی۔ بیڈ پہ بلیو کلر کی بیڈ شیٹ بچھائی ہوئی اور اوپر لحاف پنک کلر کا لیا ہوا، سائڈ ٹیبل پہ ایک تصویر پڑی ہوئی تھی جس میں وہ خود اور اس کے والدین موجود تھے، ایک ہنستی مسکراتی مکمل تصویر۔ دائیں جانب باتھ روم اور چینجنگ روم، اور بائیں جانب
کھڑی موجود جہاں اس وقت پنک ہی پردے کھڑکی موجود جہاں اس وقت پنک ہی پردے آگے کیے ہوئے تھے۔ اتنے میں وہ ایک 40-45 سالہ خاتون کمرے میں آئی اور اس کو یوں ہی سوتا دیکھ کر نفی میں سر ہلاتی مسکراتی اس کے پاس آئی۔ معصومہ بیٹا اٹھ جاؤ، دیکھو 9 بج گئے ہیں، لیکن آپ ابھی تک سو رہی ہیں۔ ان خاتون کو جو اس گھر کی نوکرانی تھیں انہوں نے کہا 2-3 بار آوازیں دینے کے بعد وہ جاگ ہی گئی تھی۔ خالہ جان یہ کیا بات ہوئی؟ میں نماز پڑھ کر سوئی تھی اور آپ پھر سے مجھے صبح صبح ہی اٹھا دیا۔ معصومہ نے منہ بناتے کہا تو فرزانہ خاتون مسکرا دی۔ ہاں وہ اس گھر کی نوکرانی تھی، لیکن معصومہ کے لیے وہ اس کی ماں کی طرح تھی۔ بیٹا اتنی دیر نہیں سونا چاہیے، چلو آپ فریش ہو کر آئیں، پھر میں آپ کو ناشتہ بنا کر دیتی ہوں، فرزانہ خاتون نے کہا تو معصومہ منہ بناتے بیڈ سے اتری۔ ٹھیک ہے خالہ جان، میں ابھی آتی ہوں، معصومہ کہتی کپڑے لیتی باتھ روم کی طرف بڑھی تو فرزانہ خاتون باہر کو بڑھی۔ اس گھر میں 3 فرد رہتے تھے، 18 سالہ معصومہ، اس کی سوتیلی والدہ شہناز بیگم، اس کا سوتیلا ماموں عامر صاحب اور گھر کے نوکر جن میں فرزانہ خاتون اور ان کے شوہر اقبال جو گھر کی گیٹ کیپر تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے معصومہ کو اپنی بیٹی ہی سمجھتے تھے، اور سمجھتے بھی کیوں نہ، معصومہ بھی ان سے پیار کرتی تھی، انہیں اپنا مانتی تھی، وہ خود بھی نام کی طرح ہی معصوم تھی۔ اور معصومہ کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے، بہت چھوٹی تھی تب ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے، تب سے ہی فرزانہ خاتون اور اس کے اقبال وہ اسے زیادہ پیار کرنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہوتی پنک کلر کی فراک پہنے گلے میں دوپٹہ لیے کچن میں آئی، جہاں فرزانہ خاتون اس کے لیے ناشتہ بنا چکی تھی اور اب اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ معصومہ نے آس پاس نظر دوڑائی تھی، پھر فرزانہ خاتون سے مخاطب ہوئی، خالہ جان مما اور ماموں کیا گھر نہیں ہے؟ معصومہ نے پوچھا تو فرزانہ خاتون نے نفی میں سر ہلایا۔ او ہاں بیٹا، انیتا کی کال آئی تھی، وہ آپ کا پوچھ رہی تھی، میں نے بتایا تھا کہ آپ سو رہی ہیں، فرزانہ خاتون نے کہا تو معصومہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اچھا میں ابھی کرتی ہوں آپ ہی کو کال، معصومہ کہتی ابھی جاتی کہ فرزانہ خاتون نے ٹوکا، بیٹا پہلے آرام سے ناشتہ کرو پھر کر لینا، فرزانہ خاتون نے کہا تو معصومہ جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی۔ اس کی بہت سی عادات ایسی تھیں جن میں فرزانہ خاتون اکثر ٹوکتی تھی، اور معصومہ اس وقت تو مان جاتی، بعد میں پھر سے وہی کرتی، اور کچھ دیر بعد معصومہ کمرے میں آتی، اپنی کزن انیتا سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب وہ، جس کی سیاہ آنکھیں وجیہہ چہرے پہ بیئرڈ سیاہ بال جیسے ٹھیک کیے ہوئے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ سجاتا ایکسٹرا چابی سے لاک کھولا اور دروازہ کھولتے دھیرے سے کمرے میں قدم رکھتا اندر داخل ہوا تھا، اور مڑ کر دروازہ بند کرتے آہستہ سے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے تھے، اور بیڈ پہ چہرے تک لحاف اوڑھے اسے لیٹا دیکھ کر مسکراتا اس کے قریب جانے لگا۔ وہ جس کی سیاہ آنکھیں، سیاہ کمر سے اوپر تک آتے بال، باریک ہونٹ، وہ خوبصورت سی لڑکی جو اس وقت اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے، لیکن وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ وہ جانتی تھی اس وقت کون ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اکثر ہی آتا تھا۔ میری جان مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو، صارم کہتا ہبا کے سر کے بے حد قریب جا بیٹھا۔ صارم کے کہنے پہ ہبا نے لحاف سے چہرہ باہر نکالتے صارم کو خفگی سے دیکھا اور اٹھ بیٹھی۔ صارم آپ ایسے کیوں آتے ہیں؟ اگر کسی دن گھر میں سب کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ سب کیا کہیں گے؟ ہبا نے خفگی سے کہا تو صارم مسکرا دیا۔ ارے میری جان کچھ نہیں کہیں گے، یہی کہیں گے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو چھپ چھپ کے ملنے آتا ہے، صارم نے کہا تو ہبا نے منہ بناتے صارم کو دیکھا۔ صارم ابھی نکاح ہوا ہے ہمارا، شادی نہیں، جو آپ میاں بیوی کہہ رہے ہیں، ہبا نے کہا تو صارم گہرا سانس بھرتا ہبا کو اپنے حصار میں لیتا لیٹ گیا۔ یار مجھے تو لگتا ہے گھر والے نکاح کر کے بھول ہی گئے ہوں، جیسے ہم دونوں کا نکاح بھی کروایا تھا، کوئی رحم ہی نہیں کر رہا مجھ غریب پہ، صارم نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو ہبا مسکرا دی۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی 10 سال ہو گئے ہوں، ابھی 6 مہینے ہی تو ہوئے ہیں، ہبا نے کہا تو صارم ہبا کو گہری نظروں سے دیکھتا، ہبا پہ جھکتا، اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتا، ہبا کے گلابی چہرے کو دیکھا جو صارم کے حصار میں لال ہوا تھا۔ صارم گہری نظروں سے دیکھتا، اس کے ماتھے پہ محبت بھرا بوسہ دیا تو ہبا سرخ ہوتی آنکھیں موند گئی۔ میری جان میرے لیے تو اب ایک دن بھی تمہارے بغیر 10 سالوں جیسا لگتا ہے، صارم نے کہا تو ہبا نے ایک نظر صارم کی آنکھوں میں دیکھتے نظریں جھکا دی۔ صارم کی گہری بولتی نظروں میں ہبا کو دیکھنا بے حد مشکل لگا تھا۔ صارم نے جھکتے اس کی جھکی پلکوں کو چھوتے اس کے گالوں پہ ہونٹ رکھے تو ہبا کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ صارم نے گالوں سے ہونٹ ہٹاتے ہبا کی ناک پہ رکھتے ٹھوڑی کو چھوا تو ہبا کا گلابی پڑتا چہرہ اور سرخ ہوا تھا۔
सारिम ने पीछे होते एक नज़र उसके चेहरे को देखते उसकी गर्दन पे अपने होंठ रखे तो हिबा कपकपा के रह गई। सारिम पीछे हुआ और उससे पहले सारिम हिबा के होंठों पे झुकता हिबा बोल पड़ी, सारिम कोई आ जाएगा, प्लीज जाएं। हिबा ने कहा तो सारिम गहरा सांस भरता पीछे हुआ। ओके मेरी जान, जा रहा हूँ, सारिम कहता बेड से उठ खड़ा हुआ तो हिबा ने उसे एक नज़र देखा जो उसे ही देख रहा था। सारिम ने मुस्कुराते झुकते नरमी से हिबा के होठों को छुआ तो हिबा शर्मो हया से पलकें झुका गई। सारिम ने एक नज़र मुस्कुरा के हिबा के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा और कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। हिबा ने भी आंखें खोलते एक नज़र सारिम को देखा। होंठों पे एक शर्मीली सी मुस्कान आन ठहरी थी। हिबा जल्दी से लिहाफ सर तक ओढ़ती लेट गई और सारिम कमरे से निकल गया और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। सारिम और हिब्बत चचाजाद कज़न होने के साथ अब मनकू और मनकूहा भी थे। वो एक ही घर में रहते थे। ये काफ़ी खूबसूरत घर जहाँ 3 भाई थे, साकिब साहब जिनकी शादी शगुफ्ता बेगम से हुई और उनका बड़ा बेटा सारिम जो 27 साल का हो चुका था और एक बेटी अनीता जो 20 साल की हो चुकी थी। दूसरे नंबर पर फैसल साहब जिनकी शादी सदफ बेगम से हुई और उनका सिर्फ एक बेटा राकिब जो 26 साल का हो चुका। और तीसरे नंबर पर जावेद साहब जिनकी शादी कलसूम बेगम से हुई और उनकी भी एक ही बेटी हिबा जो 21 साल की हो चुकी थी। हेलो गर्ल्स। राकिब के हर वक्त मुस्कुराते होंठ, क्लीन शेव चेहरा, उसके भी स्याह बाल जो कुछ लंबे थे, जो इस वक्त जल से सेट किए, वो एक मुकम्मल शख्स था। वो अभी बाहर से आया, साथ सारिम भी था। सामने लाउंज में शगुफ्ता बेगम, सदफ बेगम, कलसूम बेगम और हिबा अनीता को बैठा देख कर कहा तो तीनों खवातीन मुस्कुरा दी। बेटा अब हम तुम्हें कहाँ से गर्ल्स लगती हैं? शगुफ्ता बेगम ने कहा। अरे ताईजान, मुझे तो आप तीनों गर्ल्स ही लगती हैं, राकिब कहते साथ उनके साथ बैठा तो शगुफ्ता बेगम ने उसके सर पे हल्की सी चुप्पत रसीद की तो राकिब मुस्कुरा दिया। सारिम भी सामने सोफे पर बैठा और हिबा को मुस्कुरा के देखा। एक नज़र हिबा ने भी सारिम को देखा और नज़रें झुका गई। एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट चेहरे पे आई थी। भैया ये सवाल समझा दें, मुझे समझ नहीं आ रहा। अनीता उसकी भी तीनों की तरह ही स्याह आंखें, स्याह बाल जो इस वक्त कुछ बालों को ब्राउन कलर किए हुए था, बारीक से होंठ वाली प्यारी सी लड़की थी। अनीता ने सारिम से कहा तो इससे पहले सारिम कुछ कहता राकिब बोल पड़ा, तुम्हें कभी कुछ आया भी है नालायक कहीं की? राकिब ने कहा तो अनीता ने मुंह फैलाया। चची जान देख लीजिए आप राकिब को, अनीता ने सदफ से शिकायत की। राकिब खबरदार, जो मेरी बेटी को कुछ कहा तो तुमसे ज्यादा लायक है मेरी बेटी और तुम नालायक कहीं के। सदफ बेगम ने राकिब को घूरते सुनाया तो राकिब ने मुंह बनाते अनीता को देखा जो अब बड़ी खुश नजर आ रही थी। अनीता, मैंने कितनी बार कहा है कि राकिब को भाई कहा करो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती। शगुफ्ता बेगम ने अनीता से कहा तो अब बारी राकिब के खुश होने की थी। राकिब ने तंजिया मुस्कुराते हुए अनीता को देखा। मम्मा, उन्होंने शक्ल देखी है अपने भैया वाली? मेरा सिर्फ एक ही भाई है, सारिम भाई, अनीता ने कहा तो जहां सारिम और हिबा और कुलसूम हंसे थे वहीं शगुफ्ता बेगम ने अनीता को घूरा। देख लीजिए मम्मा अपनी इस लाडली को, और मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारा भाई बनने का। मेरी सिर्फ एक बहन है हिबा, समझी? राकिब ने सदफ बेगम को शिकायत लगाते साथ अनीता से कहा तो उसने मुंह बनाते उसे देखा जैसे कह रही हो मुझे क्या, और सदफ बेगम ने अनीता को अपने साथ लगाया। खबरदार, जो मेरी बेटी को कुछ कहा, समझे? ये तो मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। सदफ बेगम ने कहते दूसरा जुमला मायने खेज सा बोला जो कुलसूम बेगम ही समझ सकी थी और कोई नहीं। राकिब ने अनीता को घूरा था जो अब बड़ी खुश नजर आ रही थी और सारिम फिर अनीता को सवाल समझाने लगा था। इस वक्त वजदान अपने लाउंज में बैठा चाय पी रहा था। सामने एलसीडी लगी थी जहां न्यूज़ लगी हुई थी। बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे, सूरज डूब चुका था, अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था। ऐसी ही शाम के वक्त मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता था। अभी वो चाय पी रहा था जब उसका बचपन का दोस्त वहाँ आया जो अनाबी होंठ, क्लीन शेव चेहरा, स्याह बाल और स्याह ही आंखें, काफ़ी खुश शक्ल इंसान था। कैसे हो मेरे यार? कैफ ने आते साथ सलाम के साथ बात कहा और उसके साथ बैठा था। तुम सुनाओ? ठीक, तुम सुनाओ और चाय पिलाओ, वजदान ने सलाम का जवाब देते कहा। हाँ यार पिला दो, कैफ ने कहा तो वजदान सर हिलाता मुलाजिम को चाय लाने का कहने लगा। वजदान के घर में सब मुलाजिम मेल ही थे और कुक भी रखा हुआ था, औरत कोई नहीं थी। कहाँ से आ रहे हो? वजदान ने पूछा।
جہاں سے ہر روز تیرے پاس آتا ہوں، کیف نے مسکرا کے کہا تو وجدان سر ہلا گیا۔ کیف پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہے، سب ٹھیک ہے؟ وجدان نے پوچھا، اور جو پوچھا تھا کیف سمجھ گیا تھا۔ ہاں، کیف نے کہا۔ وجدان نے سر ہلایا، اتنے میں ملازم چائے اور ساتھ کھانے کو بھی لے آیا تھا تو کیف چائے پینے لگا تھا۔ اچھا یار، اب تو شادی کر لے، کیف نے کہا تو وجدان اس کی طرف دیکھنے آیا۔ تو کر لے، مجھے جو کہہ رہا ہے، وجدان نے کہا تو کیف کا چائے پیتا ہاتھ رکا تھا۔ وجدان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انشاءاللہ کر لوں گا، چل چھوڑ اور بتا رات کو کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہیں ہوٹل چلتے ہیں، دونوں دوست، کیف کہتا پھر سے چائے پینے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، وجدان آرام سے مان گیا تھا۔ وہ جانتا تھا انکار کیا بھی تو کیف نے زبردستی لے کر ہی جانا تھا، اور پھر دونوں باتیں کرنے لگے۔ اس وقت گھر کے سبھی افراد لاؤنج میں موجود تھے جب فیصل صاحب نے راکب کو مخاطب کیا۔ راکب، اب تم کچھ کرنے لگ جاؤ، کب تک یوں ہی آوارہ گردی کرنے کا ارادہ ہے؟ فیصل صاحب نے کہا تو راکب نے منہ بنایا۔ بابا جان، ابھی میں سوچ رہا ہوں کیا کروں، راکب نے جواب دیا۔ ہاں، اور یہ سوچ تم پچھلے 1 سال سے رہے ہو، فیصل صاحب نے طنزیہ کہا تو انیتا کو راکب کو دیکھ کر ہنسی آئی، جس کا چہرہ اب لٹکا ہوا تھا، جسے دیکھ کر راکب نے اسے گھورا تھا۔ پہلے تو انیتا کا دل کیا بتائے، لیکن پھر منہ بناتی خاموش ہی رہی تھی۔ کوئی بات نہیں فیصل، راکب ابھی بچہ ہے، کر لے گا، ثاقب صاحب نے کہا۔ بھائی جان، آپ کو یہ بچہ کہاں سے لگتا ہے؟ مجال ہے جو کسی کو سیریس لے؟ فیصل صاحب نے کہا۔ فکر نہ کرو راکب، ٹھیک ہو جائے گا، ثاقب صاحب نے کہا تو فیصل صاحب سر ہلا گئے۔ بیٹا جاؤ چائے لے آؤ، کلثوم بیگم نے ہبا سے کہا۔ جی چچی جان، ہبا کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی اور باقی سب پھر سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ یار میں کہتا ہوں کہیں گھومنے پھرنے چلیں، تم تینوں کیا کہتے ہو؟ راکب نے کہا۔ اس وقت راکب، سارم، انیتا اور ہبا لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، معصومہ کو بھی لے کر چلتے ہیں، ورنہ اس نے ہم سے ناراض تو ہو ہی جانا ہے، ساتھ روتی بھی رہے گی، سارم نے کہا تو تینوں نے اس کی بات پہ اتفاق کیا۔ پر اسے لینے کون جائے گا؟ ہبا نے کہا۔ وہ میں بابا سے بات کرتا ہوں، سارم نے کہا تو تینوں نے ڈن کر لیا، اور سارم نے ثاقب صاحب سے بات کی، جنہوں نے ہبا اور سارم کو بھیج دیا معصومہ کو لینے، اور گھر میں کسی طرح کا اعتراض بھی نہیں ہوا۔ اس وقت سارم اور ہبا گاڑی میں بیٹھے تھے۔ جب سارم نے ہبا کا ہاتھ تھاما تو ہبا نے ایک نظر مسکرا کے اسے دیکھا تو سارم بھی مسکرا دیا۔ یار چلو گھومنے پھرنے جائیں گے تو کچھ وقت ہم بھی دونوں ایک ساتھ گزار لیں گے، ورنہ گھر میں تو ہم ٹھیک سے بات نہیں کر سکتے، سارم نے کہا تو ہبا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سارم، جو گھر میں آپ میری ہر بات میں حصہ لیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہبا نے حیرت زدہ ہوتے کہا۔ ارے یار، اسے تم بات کہہ رہی ہو، وہ تو میں ہی ہوتا ہوں جو تم سے بات کرنے کو تمہاری بات کا جواب دیتا ہوں، ورنہ تم تو سب کے سامنے ذرا بھی میری بات کا جواب نہیں دیتی، سارم نے کہا تو ہبا نے منہ بناتے اسے دیکھا، جس پہ سارم مسکراتا، اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتا، ماتھے پہ اپنے ہونٹ رکھتا گاڑی اسٹارٹ کر گیا، اور یوں ہی باتیں کرتے معصومہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے گھر اور معصومہ کے گھر کا فاصلہ آدھے گھنٹے کا تھا۔ معصومہ ان کی پھپھو ذات کزن ہے۔ معصومہ کے 3 ماموں نے بہت کوشش کی کہ وہ معصومہ کو اس کے والد کی وفات کے بعد اپنے پاس لے آئیں، لیکن لا نہ سکے تھے۔ معصومہ کے والدہ سمرین بیگم کی وفات معصومہ کے والد سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ معصومہ کے نام معصومہ کے والد فواد صاحب نے ہی اپنی پوری جائیداد اپنی اکلوتی بیٹی معصومہ کے نام کر دی تھی، جو اسے 20 سال ہونے پر اجازت تھی وہ جس کے چاہے مرضی نام لگا سکتی تھی۔ معصومہ کی سوتیلی ماں نے کہا تھا کہ وہ معصومہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، اسی لیے سب خاموش ہو گئے تھے، لیکن اپنی پیاری بھانجی کے ساتھ رابطے میں تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ہی ہبا اور سارم معصومہ کے گھر پہنچ چکے تھے، اور اس وقت دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ فرزانہ خاتون ان دونوں کو بیٹھا دیکھ کر خود معصومہ کو اسے بتانے کے لیے چل دی کہ اتنے میں معصومہ کی سوتیلی والدہ وہاں آئی تو ہبا اور سارم نے انہیں سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے سر ہلاتے دیا۔ کیسے ہو تم دونوں؟ شہناز بیگم، جو اس وقت ایک مہنگی ساڑی پہنے اپنے چہرے پہ اوور میک اپ کیے تیار تھی کہیں جانے کو تھی۔ جی آنٹی ٹھیک ہیں، سارم نے جواب دیا۔ ہبا تو خاموش ہی رہی تھی، انہوں نے سر ہلایا تھا۔ معصومہ بیٹا، ہبا اور سارم آئے ہیں، فرزانہ خاتون نے معصومہ کے کمرے میں جاتے کہا تو معصومہ، جو LCD لگائے باربی کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی، ایک دم خوشی سے بیڈ سے اتری تھی۔ کیا سچ میں خالہ جان؟ معصومہ نے پوچھا تو انہوں نے مسکراتے اس کی خوشی سے بھرپور چہرہ دیکھتے سر ہلایا، اور معصومہ گلے میں دوپٹہ اوڑھے باہر کو بھاگتی سیڑھیاں اترنے لگی۔
بیٹا آرام سے، فردانہ خاتون نے اس کے گرنے کے ڈر سے کہا، لیکن وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں داخل ہوئی اور سامنے ان دونوں کو دیکھ کر چیخی تھی، آپی بھیا! معصومہ نے خوشی سے پکارا تو وہ دونوں مسکراتے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ معصومہ جلدی سے ہبا کے گلے لگی تو وہ بھی مسکراتے اس کے گلے لگی۔ کیسی ہو گڑیا؟ سارم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے پوچھا۔ جی بھیا میں ٹھیک، اور آپ دونوں کو مل کر بہت خوش، معصومہ نے کہا تو وہ دونوں مسکرا دی اور تینوں بیٹھ گئے۔ آنٹی ہم معصومہ کو کچھ دنوں کے لیے لینے آئے ہیں، پھر ہم چھوڑ جائیں گے، سارم نے کہا تو معصومہ اور خوش ہو گئی، لیکن یہ بھی فکر تھی کہیں شہناز بیگم منع نہ کر دے۔ اچھا ٹھیک ہے لے جاؤ، اور مجھے ابھی کسی پارٹی میں جانا ہے، میں چلتی ہوں، شہناز بیگم کہتی وہاں سے نکل گئی تو وہ معصومہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ گڑیا جاؤ جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، پھر ہم نکلیں گے، سارم نے کہا تو معصومہ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے بھیا میں ابھی آتی ہوں، معصومہ کہتی باہر نکلتی کہ فرزانہ خاتون جو ان کی بات سن چکی تھی اس کی خوشی دیکھ کر مسکرا دی۔ اچھا چلو میں بھی کرواتی ہوں، ہبا کہتی معصومہ کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف چل دی، اور دونوں نے معصومہ کا کپڑے وغیرہ ایک بیگ میں رکھے، اور معصومہ نے سائڈ ٹیبل سے تصویر اٹھاتے جس میں وہ اور اس کے والدین تھے اسے بھی رکھا اور بیگ پیک کیا اور باہر آئے۔ فرزانہ خاتون بھی باہر تک چھوڑنے آئی تو سامنے ہی اقبال کھڑے تھے۔ چاچا جان میں جا رہی ہوں، معصومہ نے کہا تو اقبال مسکرا دیا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ خوش رہو میری بچی، اللہ پاک ڈھیروں خوشیوں سے نوازے، اور وہاں خوب ہلا گلا کرنا، ٹھیک ہے؟ اقبال کہنے لگے تو معصومہ نے مسکراتے سر ہلا دیا۔ فرزانہ خاتون کو گلے لگتی معصومہ سارم اور ہبا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور پھر وہ وہاں سے نکلے تھے۔ معصومہ شاید جانتی نہیں، لیکن شاید ہی ہمیشہ کے لیے وہ اس گھر میں واپس آتی یا نہ ہی آتی، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ سارم نے گاڑی کے گھر کے گیٹ کے اندر جاتے روکی تو معصومہ جلدی سے گاڑی سے نکلتی اندر کو بھاگی تھی۔ سارم اور ہبا اس کی جلد بازی پہ مسکرا دیے۔ ماموں جان، ممانی جان، کہاں ہیں آپ سب؟ معصومہ نے لاؤنج میں جاتے سب کو آواز دی تو وہ سب جو کمروں میں تھے اس کے اونچا پکارنے پہ اپنے کمروں سے نکلے اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اتنی دیر میں سارم معصومہ کا بیگ لیتا اور ہبا بھی وہیں آگے اور مسکرا کے اسے دیکھنے لگی۔ ارے ہماری بیٹی آ گئی، ثاقب صاحب نے کہا تو معصومہ جلدی سے ان کی طرف آئی۔ جی ماموں جان آ گئی، آپ سب کیسے ہیں؟ معصومہ نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، وہ بہت خوش تھی ان کے پاس آ کر۔ ہم ٹھیک بیٹا، ثاقب صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو معصومہ مسکراتی سب سے ملنے لگی۔ لو بھائی میری چھوٹی بہنا بھی آ گئی، اب تو مزہ اور آئے گا، راکب نے کہا تو معصومہ کے ساتھ سب مسکرا دیے۔ بڑے سب صوفوں پہ بیٹھ گئے تھے، سارم اور ہبا بھی وہیں بیٹھ گئے۔ جی نہیں یہ میری بہن ہے، انیتا نے معصومہ کو اپنے ساتھ لگاتے کہا تو معصومہ مسکراتی راکب کو دیکھنے آئی جو انیتا کو گھور رہا تھا۔ معصومہ تم بتاؤ کس کی بہن ہو؟ راکب نے معصومہ کو کہا تو معصومہ نے دونوں کو دیکھا۔ میں تو آپ دونوں کی بہن ہوں، آپ دونوں نہ لڑیں، معصومہ نے کہا تو اس کے یوں کہنے پہ راکب اور انیتا کے ساتھ سب مسکرا دیے۔ اچھا اب میری بیٹی کو بیٹھنے بھی دو، کب سے کھڑا کیا ہوا ہے، اور جاؤ انیتا بیٹے معصومہ کے لیے کچھ لے کر آؤ، شگفتہ بیگم نے کہا۔ ممانی جان مجھے آپ کی بنی بریانی کھانی ہے، آپ بہت اچھی بناتی ہیں، اور دادا ممانی آپ مجھے کھیر بنا کر کھلائیے گا، اور کلثوم ممانی آپ میرے لیے مکرونی بنا دیجیے گا۔ معصومہ نے کہا تو سب ہی اس کے یوں کہنے پہ اپنی ہنسی روک گئے، کیونکہ سب جانتے تھے وہ کتنا کھاتی ہے، پر کھاتی تھوڑا ہی تھی، اور ان تینوں خواتین کے مسکراتے ٹھیک کہا۔ معصومہ مجھے سمجھ نہیں آتا تم اتنا کھاتی ہو لیکن موٹی پھر بھی نہیں ہوتی، راکب نے کہا تو معصومہ نے منہ بنایا۔ راکب خبردار جو میری بیٹی کو ایسا کہا، وہ کھاتی کہاں ہے؟ صدف بیگم نے کہا تو معصومہ جلدی سے صدف بیگم کے پاس بیٹھتی ان کے گرد اپنی باہیں پھیلا گئی، جبکہ راکب مسکرا دیا تھا اور باتوں میں مصروف ہو گئے۔ وجدان اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اتنے میں اس کے موبائل پہ کال آئی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سامنے موبائل پہ سارم کا نام لکھا نظر آ رہا تھا۔ وجدان نے کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے کال اٹھاتے کان کے ساتھ لگائی۔ کیسے ہو؟ سارم نے سلام کے بعد پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے کال کرنی ہوئی؟ وجدان نے سیدھا سیدھا سوال پوچھا تو دوسری طرف سارم نفی میں سر ہلا گیا۔ یار وہ ہم سب نے گھومنے پھرنے کا پلان بنایا ہے، سارم نے کہا، پر وجدان سمجھ نہ سکا۔ تو اس میں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وجدان نے پوچھا تو سارم نے گہرا سانس لیا۔ یار ہم تیرے فلیٹ پہ پاس رکنا چاہتے ہیں، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو، سارم نے کہا۔ فلیٹ پہ کیوں؟ تم سب میرے گھر رہو گے، سمجھے؟ وجدان نے کہا۔ یار پر ابھی سارم کچھ کہتا جب وجدان بول پڑا۔ پوچھا نہیں بتایا
آیا ہے اور بتا کس کس نے آنا ہے؟ وجدان نے پوچھا۔ صارم وجدان کی پہلی بات پہ مسکرا دیا۔ یار میں، راکب، ہبا، انیتا اور معصومہ۔ صارم نے بتایا تو وجدان کو معصومہ کے نام پہ حیرت ہوئی۔ یہ معصومہ کون ہے؟ وجدان نے پوچھا تو اس بار صارم کو کچھ حیرت ہوئی، لیکن خاموش رہا۔ یار وہ ہماری پھپھو کی بیٹی، صارم نے بتایا۔ ٹھیک ہے آ جانا، اور آنے سے پہلے بتا دینا، وجدان نے کہتے کال بند کی اور گہرا سانس لیتے اٹھ کھڑا ہوا اور آفس سے باہر نکلا۔ صارم نے کال بند کی تو راکب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا کہا جلاد نے؟ راکب نے کہا تو صارم نے اسے دیکھا۔ ہاں کہہ رہا تھا کہ آ جانا، اور کہا کہ اس کے گھر ہی رہنا ہے، فلیٹ پہ نہیں، اور یہ بھی کہا ہے آنے سے پہلے مجھے بتا دینا، صارم نے بتایا تو راکب نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ کیا یار ہم گھومنے جا رہے ہیں، ہاسٹل رہنے نہیں، راکب نے کہا تو صارم نے اسے گھورا۔ یار کچھ نہیں کہتا وہ، صارم نے کہا تو راکب نے منہ بنایا۔ چلو اچھا ان سب کو بھی بتاتے ہیں، راکب نے کہا تو صارم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وجدان راکب کے خالہ زاد کزن تھا اور راکب وجدان سے تھوڑا دور ہی رہنا بہتر سمجھتا تھا۔ صارم اور وجدان کی کافی دوستی تھی، کیونکہ صارم کچھ سنجیدہ رہتا تھا لیکن راکب نہیں۔ وجدان کبھی سالگرہ ہو یا صارم اور ہبا کا نکاح خود نہیں آیا تھا۔ صدف بیگم، فیصل صاحب اور باقی سب نے کافی کہا تھا کہ وہ آئے، لیکن وہ نہیں آیا، لیکن گفٹ ضرور بھیج دیتا تھا۔ ہیلو گرلز، کیا کر رہی ہو؟ راکب نے کمرے کو نوک کرتے اندر داخل ہوتے ان تینوں کو دیکھتے کہا، جو LCD لگائے بیٹھی کچھ دیکھ رہی تھی۔ بھیا باربی کارٹون دیکھ رہی ہیں، سچ میں مزے کی ایپی لگی ہے، معصومہ نے بتایا اور ساتھ ہاتھ میں پکڑے لیز کھانے لگی۔ تو اس کے کہنے پہ سب مسکرا دیے۔ راکب معصومہ کے ساتھ بیٹھ گیا اور معصومہ کے بائیں جانب انیتا بیٹھی تھی اور ساتھ ہبا، اور ہبا کے ساتھ ہی بیڈ کے قریب کرسی رکھا صارم بیٹھ گیا۔ ہم تم تینوں کو بتانے آئے تھے کہ وجدان نے کہا ہے آ جاؤ، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، راکب نے کہا۔ کیا سچی؟ ہائے کتنا مزہ آئے گا، انیتا نے خوشی سے کہا۔ آپی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ معصومہ کو سمجھ نہ لگا تو پوچھنے لگی۔ تم دونوں نے بتایا نہیں اسے؟ صارم نے پوچھا تو دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ گڑیا ہم اسلام آباد جا رہے ہیں گھومنے، صارم نے بتایا۔ کیا سچی؟ واہ کتنا مزہ آئے گا، معصومہ نے خوشی سے چہکتے کہا تو سب مسکرا دیے۔ لیکن میرے کالج سے چھٹیاں کون لے گا اور ماما کو کون بتائے گا، اور اگر انہوں نے نہ جانے دیا تو؟ معصومہ نے افسردہ ہوتے کہا۔ گڑیا تم ان سب کی فکر نہ کرو، میں دیکھ لوں گا، صارم نے کہا تو معصومہ کا پھر سے چہرہ کھل اٹھا اور اپنے پلان بتانے لگی، جس پر راکب اور انیتا جواب دیتے رہے اور پھر کارٹون دیکھنے لگی۔ انیتا اور راکب بھی کسی نہ کسی بات پہ لڑ رہے تھے۔ صارم نے ہبا کو دیکھا تو ہبا مسکرا دی اور صارم اسے یک ٹک دیکھنے لگا تو ہبا نے ان تینوں کو دیکھا جو خود باتوں میں مصروف تھے۔ آپی، معصومہ نے ہبا کو دیکھتے آواز دی تو دونوں کو ایک دوسرے کو تختہ پا کر حیرت سے دیکھا۔ آپی آپ دونوں ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ معصومہ کی حیرت زدہ آواز پہ صارم ہوش میں آیا۔ ہبا بھی ہڑبڑا کے اس کی طرف متوجہ ہوئی اور چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ راکب اور انیتا اس کے یوں کہنے پر ہبا اور صارم کو ہڑبڑاتا دیکھ کر اپنی ہنسی روکنے لگے۔ کچھ نہیں معصومہ، کیا بات ہے؟ ہبا نے جلدی سے بات بدلی۔ معصومہ سچ میں ہی معصوم تھی، وہ 18 سال کے ہونے کے باوجود بھی محبت کے لفظ سے نا واقف تھی۔ گھر میں صرف فرزانہ خاتون تھی اور کالج اس کی صرف ایک دوست تھی، وہ بھی اس کی معصومیت دیکھتی، اس کے جیسے ہی باتیں کرتی، اور ہبا اور انیتا بھی چھوٹی سمجھ کر کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ آپ ہی کچھ کھانے کو لا دیں، بھوک لگی ہے، معصومہ نے معصوم سے شکل بناتے کہا تو ہبا سر ہلاتی باہر نکلی تو صارم بھی اس کے پیچھے ہی نکل گیا۔ صارم آپ بھی نا پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے، راکب اور انیتا، ہبا نے کچن میں آتے اپنے پیچھے صارم کو داخل ہوتے کہا تو صارم نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے ماتھے کو چھوا تو ہبا اسے گھورتی سرخ ہوتی پیچھے ہوئی۔ اسے ڈر تھا یہاں کوئی آ نہ جائے۔ ارے میری جان کچھ نہیں کہہ رہے ہوں گے، صارم نے مسکراتے کہا تو ہبا نفی میں سر ہلاتی نوڈلز بنانے لگی تو صارم اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے گیا۔ صارم پیچھے ہو جائیں، کوئی آ جائے گا، ہبا نے گھبراتے کہا تو صارم اس کی دائیں گال چھوتا مسکراتا پیچھے ہوتے وہاں بیٹھ گیا اور ہبا کا شرم و حیا سے سرخ چہرہ دیکھا اور ہبا شکر کرتی جلدی سے نوڈلز بنانے لگی۔ ویسے معصومہ بہت زیادہ معصوم ہے، صارم نے کہا تو ہبا مسکرا دی۔ ہاں وہ زیادہ اکیلی ہی ہوتی ہے، شاید اسی لیے، اور اپنی ماما بابا کا ذکر ہر وقت کرتی ہے، ہبا نے کہا تو صارم نے افسردہ ہوتے سر ہلایا اور ہبا نوڈلز بناتی معصومہ کے لیے لے جانے لگی۔ آج سب اسلام آباد جانے کے لیے لاہور سے اسلام آباد کی فلائٹ پر بیٹھنے کے لیے ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے۔ ثاقب صاحب اور فیصل صاحب ان کے ساتھ آئے تھے۔ بیٹا سب کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، راکب سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، فیصل صاحب نے
نے کہا تو راکب نے منہ بنایا۔ جی چاچو جان آپ بے فکر رہیں۔ سارم نے مسکراتے سر ہلایا اور کچھ دیر بعد سب جہاز میں بیٹھ گئے تھے اور اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سب سے زیادہ معصومہ ہی خوش تھی۔ اس وقت شہناز بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھی جب وہاں عامر صاحب آئے تھے۔ کیسی ہو؟ عامر صاحب نے صوفے پر بیٹھتے پوچھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کہاں سے اتنے دنوں سے؟ شہناز بیگم نے پوچھا۔ ارے تمہیں تو پتہ ہی ہے میرا کام ہی کچھ ایسا ہے، کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے، عامر صاحب نے کہا تو شہناز بیگم نے سر ہلایا اور دونوں باتیں کرنے لگے۔ کہاں ہے معصومہ؟ دکھائی نہیں دے رہی؟ عامر صاحب نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ ہاں وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے ماموں وغیرہ کی طرف گئی ہے، شہناز بیگم نے کہا۔ کیوں؟ عامر صاحب نے پوچھا۔ کیوں کیا مطلب؟ پہلے بھی تو جاتی ہے، شہناز بیگم نے کہا۔ اچھا میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا، اور ہاں کچھ دن مجھے کام کے سلسلے میں مجھے پھر سے جانا ہے، عامر صاحب نے کہا تو شہناز بیگم سر ہلا گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان سب کے لیے وجدان وہاں پہلے ہی 2 گاڑیاں بھجوا چکا تھا۔ ایک میں معصومہ، راکب اور انیتا بیٹھ گئے اور دوسری میں سارم اور ہبا، اور کچھ ہی دیر میں دونوں گاڑیاں آگے پیچھے وجدان کے گھر نما محل میں رکی تھی۔ گیٹ پہ وجدان کے گارڈ کھڑے تھے۔ واہ یہ گھر تو ہمارے گھر سے بھی بڑا ہے اور پیارا بھی، معصومہ نے گھر دیکھتے حیرت سے کہا تھا۔ اس کی بات سنتے راکب اور انیتا مسکرا دیے تھے۔ ملازم ان کا سامان اندر لے کر جا رہے تھے۔ دوسری گاڑی سے نکلتے سارم اور ہبا بھی ان کے پاس آ گئے۔ چلو چلیں اندر، سارم نے کہا تو سب اندر کو بڑھے۔ سامنے ہی انہیں لاؤنج میں وجدان اور کیف مل گئے تھے۔ وجدان ان سب کو آتا دیکھ کر کھڑا ہوا تو سب سے پہلے سارم مسکراتا اس کے قریب جاتا گلے لگا۔ کیسے ہو دوست؟ سارم نے مسکرا کے پوچھا۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ وجدان نے کہا۔ ٹھیک ہوں میں بھی، سارم جواب دیتا کیف کی طرف بڑھا تو راکب آگے ہوا۔ کیسے ہو میرے بھائی جلاد؟ راکب نے وجدان کو کہتے آخر میں دل میں کہا۔ وجدان کو کہنے کی ہمت تو کبھی ہو نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہوں میں بھی، وجدان نے کہتے ہبا اور انیتا کی طرف متوجہ ہوا اور جب ان دونوں کے درمیان کھڑی معصومہ کو دیکھا تو کچھ پل اس کی صورت دیکھتا رہ گیا، جو بلیو شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ساتھ بلیو ہی اسٹرولر لیے ہوئے پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی وجدان اس میں اور کھوتا کہ انیتا کی آواز پہ ہوش میں آیا۔ السلام علیکم بھائی، انیتا نے کہا تو وجدان نے سر ہلاتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہبا نے بھی سلام کیا۔ کیسی ہو تم دونوں؟ وجدان نے ہبا اور انیتا سے پوچھا تو معصومہ کا منہ بن گیا۔ وہ تو سوچ رہی تھی وجدان اس سے بھی پوچھے گا۔ جی ٹھیک بھائی، ہبا نے جواب دیا تو وجدان نے سر ہلاتے ایک نظر منہ پھلا کے کھڑی معصومہ کو دیکھا اور نظریں دوسری طرف کر لی۔ بیٹھو، وجدان نے کہا تو سب وہیں صوفوں پہ بیٹھ گئے۔ راکب معصومہ کے بائیں جانب اور معصومہ کے دائیں جانب انیتا اور ساتھ ہبا ایک صوفے پہ جا بیٹھے اور سارم کیف کے ساتھ بیٹھ گیا اور معصومہ کے عین سامنے وجدان بیٹھ گیا۔ معصومہ منہ کیوں بن گیا ہے تمہارا؟ انیتا نے اس کا منہ بنا دیکھ کر پوچھا۔ آپ ہی آپ کے بھائی نے مجھے تو بلایا بھی نہیں ہے اور میرے علاوہ سب کو پوچھا ہے، معصومہ نے دھیرے سے شکوہ کیا، لیکن اس کا دھیرے سے کہنا وجدان اور باقی سب کو سن چکا تھا۔ وجدان نے ایک نظر اسے دیکھا اور باقی سب حیران ہوئے تھے۔ معصومہ کے یوں کہنے پہ ساتھ مسکراہٹ بھی آئی تھی، لیکن وہ سب چھپا چکے تھے۔ اکبر سب کے لیے کافی لے کر آؤ، وجدان نے اپنے ملازم سے کہا تو وہ سر ہلاتا جاتا کہ معصومہ بول پڑی۔ میں کافی نہیں پیتی، میں شام کو چائے پیتی ہوں، معصومہ نے کہا تو وجدان اس کی طرف دیکھ کر دوبارہ اکبر کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک چائے لے آنا، وجدان نے کہا تو وہ سر ہلاتا چلا گیا اور سب باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد کافی اور معصومہ کی چائے بھی آ چکی تھی۔ سب نے پی لی تو اتنے میں راکب کو صدف بیگم بھی کی کال آ گئی، جو رنگ ٹون لگی تھی۔ وجدان نے راکب کو گھور کے دیکھا تھا کیونکہ رنگ ٹون ماں کا فون آیا تھا۔ راکب نے گڑبڑاتے جلدی سے کال اٹھاتے اسپیکر پہ رکھا۔ بیٹا پہنچ گئے؟ صدف بیگم نے راکب کے سلام کا جواب دیتے کہا۔ جی ماما پہنچ گئے، راکب نے کہا۔ معصومہ ٹھیک ہے؟ صدف بیگم نے پوچھا۔ جی آپ خود ہی بات کر لیجئے، راکب نے کہتے موبائل معصومہ کو دیا تو جلدی سے معصومہ نے موبائل لیتے سلام کیا۔ بیٹا خوش ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ صدف بیگم نے سلام کا جواب دیتے کہا۔ جی ممانی جان ٹھیک ہوں، معصومہ نے کہا۔ اچھا بیٹا ذرا موبائل وجدان کو دینا، صدف بیگم نے کہا تو معصومہ نے اچھا کہتے وجدان کی طرف دیکھا اور اسے جا کر موبائل تھمایا تو وجدان نے اسے دیکھتے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تو معصومہ جا کر واپس بیٹھ گئی۔ بیٹا ذرا خیال رکھنا، راکب کو تو تم جانتے ہو اور سارم یہ بھی کبھی کبھی سب کے ساتھ مل جاتا ہے تو دھیان رکھنا ان کا، صدف بیگم نے کہا تو راکب نے اور سارم نے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں اب تو گئے۔ اوکے خالہ جان آپ فکر نہ کریں، میں خیال رکھوں گا، وجدان نے کہتے فون بند کیا اور سب سے مخاطب ہوا۔
یہاں رہنے کے کچھ اصول بھی فالو کرنے ہوں گے۔ وجدان نے کہا تو خاموشی سے سر ہلا گئے، لیکن معصومہ نے حیران ہوتے دیکھا۔ بھائی آپ سب نے تو کہا تھا ہم آپ کے کزن کے گھر جا رہے ہیں، لیکن یہ تو مجھے ہاسٹل لگ رہا ہے۔ معصومہ نے دھیرے سے راکب کو کہا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی یہ بات بھی وجدان سن چکا تھا۔ باقی سب ہنس دیے تھے۔ گڑیا اب تمہیں کیا بتاؤں اس جلاد کا، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، راکب نے دل میں کہا اور معصومہ کو آنکھوں سے خاموش رہنے کا کہا۔ وجدان کی تو نظر بھٹک بھٹک کے معصومہ پہ ہی جا رہی تھی۔ کیسے اصول؟ راکب نے پوچھا تھا۔ پہلا تو یہ کہ صبح 8 بجے سب ناشتے پہ ہوں گے، کوئی دیر سے نہیں اٹھے گا۔ وجدان کی بات پہ سب سے زیادہ منہ معصومہ کا بنا تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ آرام سے 9-10 بجے اٹھا کرے گی۔ دوسرا یہ کہ جہاں بھی گھومنا پھرنا ہے وہ صرف رات 7 بجے تک، اس کے بعد تم سب گھر پہ موجود ہوگے اور رات کے کھانا بھی اکٹھا کھائیں گے۔ وجدان نے کہا تو اس دفعہ انیتا اور معصومہ کا منہ بنا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ تو پلان بنا کر آئی تھی کہ رات کو گھومیں گی تو زیادہ مزہ آئے گا، لیکن ہم نے رات کو بھی گھومنا تھا، رات کو زیادہ مزہ آتا ہے۔ معصومہ نے کہا تو وجدان نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جب میں کہہ چکا ہوں تو بس رات کو کوئی باہر نہیں جائے گا، وجدان نے کہا۔ کھڑوس! معصومہ نے منہ بناتے دل میں وجدان کو کہا تھا، اور باقی جو کرنا چاہو کرو، اور اب سب جاؤ روم میں، تم سب کے روم سیٹ کروا چکا ہوں، سارے مراقب تم دونوں کے نیچے ہیں، اور ہبا، انیتا اور تم۔ وجدان نے معصومہ کی طرف اشارہ کرتے کہا کہ کمرے اوپر ہے، جاؤ ریسٹ کرو۔ وجدان نے کہا تو معصومہ کے ساتھ ہبا اور انیتا بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اوپر چلی گئی۔ معصومہ تم بتاؤ کون سا کمرہ لوگی؟ ہبا نے معصومہ کو پوچھا تو اس نے 2 سیکنڈ سوچتے ہی کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اپی یہ میں لوں گی، معصومہ نے کہا تو ہبا اور انیتا مسکرا دی اور اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئی۔ معصومہ نے کمرہ دیکھتے اس کمرے کی جانب بڑی اور دروازہ کھولتے ابھی وہ کمرہ ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پائی تھی کہ پیچھے سے اسے آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے مڑی۔ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وجدان نے کہا۔ وہ ان کے پیچھے ہی کمرے تھے، اپنا موبائل لینے آیا، پر معصومہ کو اپنے کمرے میں جاتا دیکھ کر ماتھے پہ بل لائے تھے۔ اتنے میں معصومہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ میں تو اپنے کمرے میں آئی تھی، مجھے کیا پتا یہ آپ کا کمرہ ہے، معصومہ نے کہا۔ یہ میرا کمرہ ہے، سمجھی؟ اب جاؤ، وجدان نے ذرا سخت لہجے میں کہا تو معصومہ کی آنکھوں میں نمی آئی تھی اور ڈرتی جلدی سے باہر بھاگ گئی کہ وجدان پھر سے بولا، سنو تمہارا کمرہ ساتھ والا ہے اور آئندہ میرے کمرے میں نہ آنا، جاؤ اب، وجدان نے کہا تو معصومہ آنکھوں میں نمی لیے باہر نکلی۔ وجدان معصومہ کی آنکھوں میں نمی دیکھ چکا تھا۔ معصومہ کے جاتے ہی وجدان گہرا سانس لیتا، اپنا موبائل اٹھاتا باہر نکلا، ایک نظر ساتھ والے کمرے کو دیکھتے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھا دیے۔ معصومہ وجدان کے ساتھ والے کمرے میں آئی اور آ کر بیڈ پر بیٹھتی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی سی بات پہ رونے والی اور پل میں خوش ہو جانے والی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی جب ہبا کمرے میں آئی اور اس کو یوں آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھا دیکھ جلدی سے پریشان ہوتی اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا معصومہ، رو کیوں رہی ہو؟ ہبا نے اسے اپنے ساتھ لگاتے پوچھا۔ اپی آپ کے کھڑوس کزن نے مجھے ڈانٹا ہے، میں ان کے کمرے میں چلی گئی تو انہوں نے مجھے کہا میں ان کے کمرے میں کیوں آئی، اب مجھے کیا پتا تھا وہ ان کا کمرہ ہے۔ معصومہ نے روتے ہوئے ایک ہی سانس میں سب بتا دیا تو ہبا نے حیرت سے دیکھا۔ کون کھڑوس، وجدان بھائی؟ ہبا نے پوچھا تو معصومہ سر ہلا گئی۔ ہبا مسکرا دی اس کے کھڑوس کہنے پہ۔ سوری میری جان، مجھے پتہ نہیں چلا کہ تم ان کے روم میں جانے کا کہہ رہی ہو، ورنہ میں تمہیں نہ جانے دیتی۔ اب تم ان کے روم میں مت جانا، ٹھیک ہے؟ چلو اب جلدی سے موڈ ٹھیک کرو، میں تمہارے کپڑے الماری میں رکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہبا نے کہا تو معصومہ نے اس بات میں سر ہلایا اور ہبا کو بیگ میں سے کپڑے نکالتی پکڑانے لگی اور اپنے والدین کی تصویر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھی۔ سارے مراقب کو بھی وجدان کمرے میں جا کر کچھ دیر ریسٹ کرنے کا کہہ کر خود گھر سے باہر چلا گیا تھا اور ساتھ کیف بھی نکل گیا تھا۔ اس وقت معصومہ اور انیتا لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ شام کے ساڑھے 4 سوا 4 پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یہ، شام کے 4:30 پھیل چکے تھے۔ آپی مجھے بھوک لگ رہی ہے، معصومہ نے انیتا سے کہا۔ اس نے آنے کی خوشی میں دوپہر کو بھی کم ہی کھایا تھا۔ اچھا میں کچھ دیکھتی ہوں، بھائی کے تو کوک ہی کھانا بناتے ہیں، انیتا نے کہا تو معصومہ نے سر ہلا دیا۔ وجدان جو ابھی گھر واپس آیا تھا کہ لاؤنج کے دروازے پہ معصومہ کی بات سنتے ان کے پاس آیا تو دونوں نے چونک کے دیکھا۔ میں کک سے کہہ دیتا ہوں، بتاؤ کیا کھانا ہے، وجدان نے کہا تو معصومہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اب اسے وجدان اتنا بھی برا نہیں لگا تھا، وہ نوڈلز کھانے ہیں۔ معصومہ نے کہا تو وجدان نے اسے دیکھا۔ میرے گھر نوڈلز نہیں ہیں، کچھ اور کھانا ہے تو بتاؤ، کل آ جائیں گے نوڈلز، وجدان نے کہا تو
کہا کیونکہ وجدان ایسی چیزیں نہیں کھاتا تھا اور گھر پہ ایک صرف وہی تو تھا، تو نوڈلز کس لیے آتے، لیکن اب شاید اسے لانے پڑنے تھے۔ اچھا تو پھر جو ہے وہ کھا لوں گی، معصومہ نے کہا تو وجدان نے کوک جو ابھی کچن میں داخل ہو رہا تھا آواز دی تو وہ وجدان کے پاس آیا، سب کے لیے سینڈوچ بنا دو۔ وجدان نے کہا تو وہ اوکے سر کہتا کچن کو چلا گیا اور وجدان انیتا کی طرف متوجہ ہوا۔ انیتا یہ سارم اور راکب کہاں ہے؟ وجدان نے پوچھا۔ بھائی وہ راکب تو سو رہے ہیں اور ہبا آپی اور سارم بھیا ابھی اپنے اپنے کمروں میں، انیتا کہتے کہتے رکی کیونکہ سارم ہبا کو لے کر ٹیرس پہ گیا تھا۔ انیتا کے کہنے پہ معصومہ نے حیرت سے انیتا کو دیکھا۔ آپی پر سارم بھائی تو ہبا کے ساتھ ٹیرس پہ گئے تھے تو کمروں میں کب گئے؟ معصومہ نے کہا۔ انیتا نے گھورا ابھی لیکن اسے اس کے گھورنے پہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ وجدان نے معصومہ کے یوں کہنے پہ حیران ہوتے دیکھا۔ کیا یہ لڑکی بیوقوف ہے یہ معصوم؟ وجدان نے سوچا اور خود کی سوچ پہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ وجدان خاموش ہوتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو انیتا نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ معصومہ میری گڑیا تم سچ میں بہت معصوم ہو، انیتا نے کہا تو معصومہ نے اسے گھورا تو انیتا کو ہنسی آ گئی۔ آپی میں معصوم نہیں ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، معصومہ نے کہا جیسے سچ میں ایسا ہو۔ انیتا نے ہنستے ہوئے سر ہاں میں ہلایا ورنہ معصومہ اس سے ناراض ہو جاتی۔ ابھی دونوں باتیں ہی کر رہی تھی کہ کوک ان دونوں کے لیے سینڈوچ لے آیا اور معصومہ جلدی جلدی کھانے لگی اور انیتا بھی کھانے لگی۔ سارم آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ اگر وجدان بھائی یا کوئی اور آ گیا تو کیا سوچے گا؟ ہبا نے سارم سے کہا جو اس کے ہاتھ تھامے اسے ٹیرس پہ لایا تھا۔ ڈھلتے سورج کی کرنیں اس وقت ایک خوبصورت سا نظارہ پیش کر رہی تھی، ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ کوئی نہیں آئے گا اور آ بھی گیا تو کیا ہوا، نکاح ہوا ہے ہمارا۔ اور پلیز یار اب تم میرے ساتھ انجوائے کرنا، اتنی مشکل سے تو موقع ملا ہے تھوڑا ساتھ وقت گزارنے کا، ورنہ گھر کہاں مل سکتے ہیں۔ سارم نے کہا تو ہبا نے گھور کے اسے دیکھا۔ سارم نے مسکراتے ہبا کو کمر سے پکڑتے اپنے ساتھ لے گایا تو ہبا کی دھڑکنیں بڑھی تھی۔ سارم کی گرفت سے پیچھے ہونا چاہا پر سارم کی گرفت سے ہو نہ پائی۔ سارم نے جھکتے ہبا کے ماتھے پہ بوسہ دیتے پیچھے اور ہبا کی شرم و حیا سے جھکی پلکیں اور سرخ چہرہ دیکھتے دھیرے سے مسکراتے ہبا کے گالوں پہ شدت سے بوسہ دیا تو ہبا کو کھڑا رہنا مشکل لگا۔ ہاتھ سارم کے کندھے پہ رکھے سارم نے ذرا سا جھکتے ہبا کے ہونٹوں کو چھوتے پیچھے ہوا کیونکہ ڈر اسے بھی تھا کہیں کوئی آ ہی نہ جائے۔ چلو وہاں بیٹھ کر دونوں کچھ پل باتیں کرتے ہیں، باقی کا بعد میں، سارم نے سامنے کچھ دور کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے کہا اور ساتھ دوسری بات دو معنی انداز میں کہی اور ہبا نے اپنی دھڑکنیں سنبھالتے شرم و حیا سے سر جھکاتے سر ہلایا تو سارم بھی مسکراتا اسے لیتا وہاں بیٹھ گیا اور کافی دیر دونوں باتیں کرتے رہے۔ کیف اس وقت اپنے گھر کے لان میں بیٹھا تھا، کسی کی یادیں ذہن میں گھوم رہی تھی۔ کیف نے سامنے ٹیبل پہ پڑا اپنا موبائل اٹھاتے ایک تصویر نکالتے اسے دیکھا تھا۔ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا تو آج یہ وقت کسی کو نہ دیکھنا پڑتا، شاید اب تک تو تم میرے ساتھ ہوتی۔ کیف دل میں حسرت لیے اور درد لیے اس تصویر سے مخاطب تھا جسے وہ سن رہی ہو، جیسے وہ سن رہی ہو، لیکن تصویریں کب سنتی ہیں؟ بس ہم ہی ہیں جو اس سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتے ہیں۔ آنکھوں میں نمی سی آئی تھی۔ بیٹا کیا کر رہے ہو یہاں؟ میں اور تمہارے بابا اندر جا رہے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے تھے، اندر بیٹھے تم چائے پہ تمہارا انتظار کر رہے تھے، آصفہ بیگم کیف کی والدہ نے وہاں آتے ہوئے کہا تو کیف نے جلدی سے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ اتنے میں آصفہ بیگم بھی اس کے سامنے آ چکی تھی۔ مما چلیں آ رہا ہوں، بس یوں ہی یہاں بیٹھ گیا تھا، کیف نے مسکراتے ہوئے کہا تو آصفہ بیگم سر ہلا گئی، لیکن اپنے بیٹے کی پریشانی وہ محسوس کر چکی تھی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی۔ چلو اٹھو میرے ساتھ ہی چلو، تمہارے بابا تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم تینوں مل کر چائے پئیں اور باتیں کریں۔ آصفہ بیگم نے کیف کا بازو تھامتے کہا تو کیف بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلے ماما، کیف ان کے گرد بازو باندھتا اندر کو بڑھا۔ اندر لاؤنج میں بلال کیف کے والد بیٹھے ہوئے تھے۔ آ گیا میرا شیر، چلو بیگم چائے لے آؤ، بلال صاحب نے کہتے ساتھ آسمہ بیگم کو بھی کہا تو وہ مسکراتی کچن سے جہاں ملازمہ چائے بنا چکی تھی لینے چل دی اور کیف بلال صاحب کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا اور پھر آصفہ بیگم ملازمہ کو چائے لانے کا کہتی خود بھی وہیں بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگے۔ بلال صاحب اور آصفہ بیگم کے دو بیٹے ہیں، ایک چھوٹا بیٹا کیف جو وہی ان کے ساتھ رہتا تھا اور دوسرا بڑا بیٹا سمیر جو اپنی بیوی اور 1 سالہ بیٹی کے ساتھ لندن رہتا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔